محترم ناظرین، اگلا پروگرام راہ عمل، جس کے لیے معتبر علماء اکرام کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے، میں نے نماز پڑھنی۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ تمہارے لیے کھول دوں۔ یہ جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے، کہ بھائی آج میری خیر کوئی نہیں۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لائے، چابی بھی اور وہ بھی، اور ویسے کھڑے ویسے چابی آپ نے ایسے، لمبی چابی میں نے دیکھی ہوئی، لمبی چابی۔ تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے، پاس کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے خاندان میں پانی پلانا بھی ہے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، چابی بھی ہمیں دے دیں تو سارے حج کی عزت بنو ہاشم کے پاس آ جائے گی، یعنی آل رسول کے پاس آ جائے گی، اہل البیت کے پاس۔ اب یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، دینی منصب تھا، خدمت کا تھا، تو ایک اچھی چیز تھی میرے خاندان میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہنے والے چچا ہیں، اور آگے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے بے عزت کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، ہمارے خاندان میں سقایا بھی ہو گیا، حجابہ بھی ہو گیا، چابی بھی ہو گئی، تو ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی، عثمان یوں کھڑے، آپ نے کہا عثمان، وہ ساری نہیں اٹھا رہا شرم کی وجہ سے، عثمان تو نے ایسے دیکھا شرمندگی سے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ وہی چابی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو، خود ہو خالدن طالد، تو نے تو میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، باہر نہیں نکلے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ذبح ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، سگے بہن بھائی آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ اولاد نفرت کا شکار ہیں، پڑوسی پارٹنر آگ لگی ہوئی ہے، میرے پیسے مار لیے بائی کاٹ، میں نے رشتہ مانگا بائی کاٹ، میرے سلام کا جواب نہیں دیا بائی کاٹ، مجھے پوچھنے نہیں آیا بائی کاٹ، مجھے شادی پہ نہیں بلایا بائی کاٹ، ہم سے مشورہ نہیں لیا بائی کاٹ۔ یہ میری آپ کی لڑائیاں ہیں، اور ایسی ہیں کہ نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے، آسمان کا پانی بھی بجھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ کیا میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ مکے کا کفر دیکھیں، مکے کا کفر، آخری نبی سے ٹکر لی، اتنا بڑا کفر تھا، آخری نبی سے ٹکر لی، معجزے دیکھے، یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہنے گئے چاند پہ جادو کر دیا، نہیں کلمہ پڑا۔ آپ نے ایک بکری کی دستی پکائی، ایک بکری کی دستی کتنی ہوگی؟ 2 کلو، 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی، سالن اسی طرح، اور 40 آدمی کھانا کھا گئے۔ 3 دن مسلسل آپ نے ایسا کر کے دکھایا، کہنے کہ کھانے پہ جادو کر دیا۔ قدم قدم پہ معجزے دیکھے، انکار انکار انکار، بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، انکار، خندق میں ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دی، انکار، 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوا، انکار۔ جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کلمہ پڑھا، ٹھیک۔ اب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ قتل کے منصوبے بناتے رہے اور یہ یوں عزت دیتے رہے،
یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ اگر میں اور آپ زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ بنگلوں سے، کپڑوں سے، گاڑیوں سے نہیں بنے گی، میرے نبی والے اخلاق سے بنے گی، جس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہمیں نظر آتی۔ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اب سوئے ہوئے ہیں، ایک بدو نے آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، اب اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس کے ہاتھ میں تلوار یوں سیدھی کی، من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی، تو آپ نے یوں تلوار اٹھا گئی، یوں سیدھی کی، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ کہ جاؤ معاف کی۔ جب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو قتل کر دیتے کہ میں نے قتل کرنا آیا، اگر نہیں میں نہیں پڑھتا، کہ جاؤ معاف کی۔ مکے سے طوائف آئی، طوائف، سارا اس کا نام تھا، سارا گانے والی، ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئی، کہنے لگی فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی، ناچنے والی، فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی۔ کفر، ناچنے والی، گانے والی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ تو آپ کہتے ہیں نو کنو پھاتے باہر کر دو، نہیں؟ تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے خاندان، میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو۔ یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کہا بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ تو آپ نے کہا آ جاؤ، حالانکہ آپ کہتے ہیں ان 2 لتر مارو گے تو دفع کرو، یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی۔ 2007 میں 2006 میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی، لاہور کا گروپ تھا، اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، اس کو تیار کیا تھا۔ تو عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا، کیا پتا چلا کہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو حج ٹور والے ہوتے ہیں، وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں، وہ بھی جا کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے اس کو طوائف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دی اور بے عزت کیا، بہت زیادہ بے عزت کی۔ تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کو نرم کیا۔ میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رونا روں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں معاف کر دوں گا، اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں معاف کر دوں گا، اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر دوں۔ تو ایک طوائف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں، لیکن نفرت 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 انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر، وہ بھی بڑا خوفناک ہے، ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر، یہ پیسے سے زیادہ خوفناک ہے۔ میری گل ذرا کان کھول کے سنیں آجے، ایک پیسے کا تکبر ہے، یہ بھی بڑی بھیڑی شے ہے، لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے
جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا. اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا کہ اٹھ جا یہاں سے. طوائف ناچنے والی وہ تو توبہ کرنے گئی تھی وہ، اور اس نے کی توبہ، گھر بیٹھ گئی. ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے. نسیم وکی ایک اداکار ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی. میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے، 250-300. تو میں نے سب کو بٹھا لیا. عجب ان کے حلیے حال تھے. کس ماحول میں؟ ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزر رہی. ہر گناہ. میں نے ان سے کوئی 20-25 منٹ بات کی. میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے. ہچکیوں. میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی، حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی. ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا، اس نے میں دیکھو میں اب رو رہا ہوں. اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دیا. کنجر کنجر کنجر، رنڈی طوائف طوائف. کون جسم کو بیچتی؟ کس نے گھنگرو بندھا پہنائے؟ کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے، اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے. یہ تو نچوانے والے میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، ان کی کلغی سفید رہی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، موت بھی نہ دھو سکی. میرا ضلع ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا. مظفر خان سے حکومت چھینی، شہید ہوئی. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر. آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے وہاں، مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آ کے نہ بتایا تو ہم تو مارے گئے. وہاں طوائفوں سے ملنا شروع کیا، ان کو کبھی گھر بلایا، کبھی ان کے پاس. جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا، بیٹیوں ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جملہ، ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں. تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارا روتا ہے. کہنے لگی یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ، آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں. کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ طوائف بن گئی. دس سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محلہ اب ختم ہونے کو ہے. کتنی بچیوں کی شادی ہو گئی، توبہ کر گئیں. کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیے کہ وہ کہا جی جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو. اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں، ہم یہ گندا کام اب نہیں کرنا چاہتے. نفرت کرنا کون سا مشکل کام.
تو وہ طوائف کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا آجا تو بھی آجا, بٹھا لی. وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی, کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی, جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا. اور ہماری پنجابی کی مثال ہے کبا, سمجھتے ہیں کبڑا, کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا, ان کو سے لت ماری وہ سیدھا ہو گیا. اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا, وہ اس کو سیدھا پڑ گیا. جب اللہ کے نبی کا لعاب اس کے منہ میں جب گیا تو کیا ہونا تھا, جو ہی آپ کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں گیا اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی حیادار پاک دامن عورت بن گئی. میرے بھائی بہنوں, زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی, نماز سے نہیں ہوگی, روزے سے نہیں ہوگی, ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی. ہاں یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے, ہماری بنیاد بنے گی. بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی. اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے, اس میں حج بھی ایک عمل ہے, تو اپنے اخلاق خوبصورت, نبی والے اخلاق سیکھیں. آپ کا گھر خوبصورت, آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت, آپ کی اولاد آپ سے خوش, آپ اپنی اولاد سے خوش, آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی, آپ اپنی بیوی کو دعائیں دیں گے. اگر نبی والے اخلاق زندہ ہو جائیں تو ساری زندگی میں بہار آ جائے, بہار آ جائے. محل میں رہ کر بھی مزہ ہے, جھونپڑے میں رہ کر بھی مزہ ہے. کیونکہ زندگی احساسات کو کہتے ہیں, کپڑوں زیور کو زندگی نہیں کہتے. جب احساسات ٹوٹتے ہیں پھر کوئی چیز خوش نہیں کرتی. 100 بار چمن مہکا, 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. اور دل جو بجھتا ہے وہ جب رویے غلط ہوتے ہیں اس سے دل بجھتا. زبان کے سخت بول, بدتمیزی, معاف نہ کرنا, درگزر نہ کرنا, طنز, یہ زندگی کو ویران کر دیتا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, میں نے صرف حج سے متعلق بات نہیں کی, پوری زندگی سے متعلق بات کی ہے کہ اگر میں, آپ یا ہماری مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں, اگر یہ اپنی زندگی میں خوبصورتی دیکھنا چاہتی ہیں, ایک جسم کی خوبصورتی ہے جس کو جتنا بچا لیں بڑھاپا کھا جائے گا یا موت کھا جائے گی, نہیں بچ سکتا. لیکن ایک اخلاق کی خوبصورتی, ایک زندگی کی خوبصورتی ہے, وہ جتنے آپ کے اخلاق بڑھیں گے آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی, خوبصورت ہوتی جائے گی, حسین ہوتی جائے گی. آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ پالیں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ پالیں گے کہ ایک میٹھے بول پر آپ دل خرید سکتے ہیں اور ایک کڑوے بول پر ساری زندگی کی محبتوں کو آگ لگ جاتی. کیونکہ تعلق بنتے بنتے بنتا ہے, توڑنے کے لیے تو ایک بولی کافی ہوتی, ایک بولی کافی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے, شیشے سے. اور عرب کی شاعری میں, اردو کی شاعری میں, فارسی کی شاعری میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے. میں صرف قرآن سے آپ کو بات کر رہا ہوں. المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی. یہ دل شیشہ, شیشے سے تشبیہ دینے میں پتہ نہیں کتنی وجوہات ہیں. ایک وجہ میرے مضمون سے متعلق, شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں, ہر چیز ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے, شیشہ ٹوٹ جائے
نہیں جڑتا، پھر آگ میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ کم بخت دل بھی کچھ ایسا ہے، یہ ٹوٹے تو جڑتا نہیں، اور اسے توڑنے کے لیے خنجر نہیں چاہیے، یہ زبان ہے جس سے یہ کٹتا ہے، اور اس کو جوڑنے کے لیے کوئی آئنٹمنٹ نہیں چاہیے، یہی زبان کا میٹھا بول ہے جو اسے جوڑ دیتا ہے۔ ایک بول جوڑ دیتا ہے، ایک ہی توڑ دیتا ہے۔ ساری دنیا کا شہد اکٹھا کروں، زبان کا بول اس سے میٹھا ہے۔ ساری دنیا کے 7 سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو زبان کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ یہ 32 دانتوں کے درمیان اور 2 ہونٹوں کے درمیان مرہم بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ تو آپ نے یوں کیا۔ یہ زبان۔ ایک روایت، معاذ تمہیں دین کی بنیاد بتاؤں، دین کا ستون بتاؤں، دین کی چھت بتاؤں؟ یہ تعبیر میری ہے، الفاظ کچھ اور ہیں۔ بنیاد، پلر، چھت، عمارت پوری ہو گئی۔ اور دوسری حدیث، خلاصہ بتاؤں؟ خلاصہ، ساری کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ کا زبان قابو میں رکھنا، کف ہذا کف ہذا، اسے قابو میں رکھنا، اسے قابو میں رکھنا۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو میری آپ کی زندگی میں جو خوبصورتی آئے، ایک اس دل کو نفرتوں سے پاک کر دے، ایک اس زبان کو زہریلے بول سے پاک کر دے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ یہ عظیم الشان کا لفظ بس یہی ہے، اور ہوگا مجھے یاد نہیں۔ میں نفی نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنا مجھے یاد ہے اس کی نفی ہے کہ میری یادداشت میں یہ لفظ صرف یہیں آ رہا ہے کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ یہ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت، یہ سفید لباس بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت، شادی کرنا بھی سنت، کمانا بھی سنت، لیکن عظیم الشان سنت صرف ایک جگہ مجھے یاد ہے، کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے، کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہوگی، ایک سنت پر، ایک سنت پر۔ کہ جی کیا ہے؟ کیا ہے کہ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاتا ہوں۔ زندگی بھر ساری زندگی ایک کام کرتے رہنا، ایک کام ساری زندگی، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، صحت میں، دن میں، رات میں، سردی میں، گرمی میں، سفر میں، حضر میں، ایک کام کرنا، ایک میری سنت پہ عمل کرنا۔ اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، کسی سے نفرت نہ کر۔ لأحد مسلم نہیں کہا، مومن نہیں کہا کہ کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا۔ لأحد، اس وقت 7 ارب انسان ہیں دنیا میں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی کا کھوٹ دل میں نہ رکھنا۔ یہ میری وہ سنت ہے، جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بھائی بہنوں،
ہم کپڑے پہنتے ہیں نا صاف ستھرے پہن کر آئے نا آپ لوگ, میں بھی ابھی بدل کے آیا ہوں, آپ بھی بدل کے آئے, کہ داغ لگا ہوا نہ خود اچھا لگتا ہے نہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. تو نفرت یہ وہ دل کا داغ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اسے صاف کر دیا کر. دیکھو ہم کھانا کھاتے ہوئے آگے نیپکن رکھتے ہیں اور آستینیں چڑھا کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں آستینوں پہ نہ کوئی سالن لگ جائے, اور آگے وہ یہ پہلے اگلے رکھ کے توڑے واسطے روٹی کھواؤں گی نا, روٹی ہے دیکھو نا توڑے واسطے پہلے سامنے رکھے ہوئے توڑے چولے نہ میلے ہو جائیں. نہیں تو میرا اللہ یہی کہتا ہے ذرا اس کو بھی سانپ کے رکھ, اس پہ داغ نہ لگنے دے نفرت کا. مجھے اچھا نہیں لگتا, نہ میرے نبی کو اچھا لگتا ہے, نہ میرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں. یہ میرے نبی کے خوبصورت عظیم الشان سنت, آپ لے لیں, میں لے لوں, یا مستورات لے لیں, یہ ہمارے ریکارڈنگ والے لے لیں, وہ کھانا کھلانے والے لے لیں. اس دل کو صاف کر. تصبح و تمسیہ, اس میں اشارہ ہے کہ نفرتیں آئیں گی, بغض بھی آئیں گے, انہیں دھونا ہے, انہیں دھونا ہے, مرتے دم تک دھوتے رہو, دھوتے رہو, دھوتے رہو, موج کرو, جنت میں جانے والے بنو. کہ یہ ایک دل میں کسی کی نفرت نہ آئے, یہاں سے گالی چغلی شکایت نفرت کا بول نہ ہو, تو انشاءاللہ حساب ہی سوکھا ہو جائے گا. شاید اللہ بغیر حساب ہی آگے کے جا, تو نے میرے بندوں کے ساتھ پیار کیا, چل میں بھی کرتا. ایک اور حدیث یاد آ کے بعد ختم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, پہلی امتوں میں تاجر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو فرشتوں نے کہا بھائی کوئی نیکی بھی کھا. وہ کہنے لگا میں تو ویلا, میرے پلے کیسا کوئی نہیں. وہ ایک ہمارا بچہ, وہ لارنس کالج ہے نا وہ مری والا, اس میں اس کے داخلے کا تھا, تو کسی نے اس کی سفارش کے لیے کہا, تو وہ اس کے وہ وہاں جو تھا نا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کوئی شاید لکھ دا پھر تو کوئی سفارش تھوڑی مان لے, تو لکھیا ہی کچھ نہیں, ویلا پرچا ہے. ہوں تھوڑی کی سفارش منی, پرچا ہی سارا ویلا, ایک لفظ نہیں لکھا تو کیا سفارش قبول کرے. وہ کہے گا جی میرا تو پیپر ہی ویلا, میرے تو پلے ہی شاید کچھ نہیں. وہ کہیں گے کوئی یاد کر, وہ کہے گا میں تجارت کرتا تھا, جس سے لینے ہوتے تھے پیسے, اگر وہ نہیں دیتا تھا ٹائم پر تو تنگ نہیں کرتا تھا, اور اگر دینے کی طاقت نہیں رہتی تھی تو معاف کر دیتا تھا. وہ اس کو پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کیا, کہیں گے یا اللہ یہ بندہ ہے, آپ اس کی سن لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا ہے, کہ یا اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے تھے تیرے پلے کوئی شے ہے, تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے یاد کیا تو یہ ایک نیکی یاد آئی کہ تجارت کرتا تھا, جس سے لینا ہوتا تھا وہ عام طور پہ موقع پہ نہیں دیتے تھے تو میں ان کو تنگ نہیں کرتا تھا, اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو معاف کر دیتا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا, تو اللہ نے اسے کہا اچھا بھائی تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا رہا, چل میں بھی نرمی کر, تم جا میری جنت تے جا, کو نہیں پوچھتا, نہ نماز نہ روزے کچھ بھی کوئی نہیں. ہو گیا. اللہ کو اپنے بندوں سے حسن سلوک اتنا پسند, تو میں نے پوری زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر اس نقشے میں رنگ بھرنا ہے, اپنے اخلاق اچھے کر لیں, اپنے رویے اچھے کر لیں, معاف کرنا سیکھ لیں, درگزر کرنا سیکھ لیں, سینے سے لگانا سیکھ لیں, زبان پر قابو سیکھ لیں, دل کو دھونا سیکھ لیں, زندگی خوبصورت ہو جائے گی.